پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد کے بارے میں سنا ہے؟ نقشے کے اجزاء بولڈ کے علاوہ خطوط عرض بلد اور طول بلد بھی نقشے کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ نقشے پر کسی بھی مقام کی صحیح نشاندہی کرنے کے لیے اس کے خطوط عرض بلد اور طول بلد کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک گلوب پر دنیا کا نقشہ دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ خط استوا کے متوازی اور اس کے عموداً لکیریں کھینچی گئی ہیں۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے خطوط ہیں۔ ایسے خطوط جو خط استوا کے متوازی کھینچے جاتے ہیں خطوط عرض بلد کہلاتے ہیں۔ خطوط عرض بلد کا شمار خط استوا سے کیا جاتا ہے، اس لیے خط استوا پر جو مقامات واقع ہیں ان کا عرض بلد 0 ہے۔ اس کے برعکس عموداً خطوط جو قطبین پر آپس میں ملتے ہیں خطوط طول بلد کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی کسی نقشے کا استعمال کیا ہے؟ نقشوں کا استعمال، اہمیت اور افادیت۔ دنیا کے مختلف مقامات کے مطالعے میں سب سے پہلے ان کا محل وقوع جاننا ضروری ہوتا ہے، جو کہ نقشے کی مدد سے بخوبی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ نقشے سے نہ صرف کسی جگہ کی صحیح نشاندہی کی جا سکتی ہے بلکہ اس جگہ کے حالات کا جائزہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ مختلف طبعی حالات مثلاً موسم، پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان وغیرہ کا بخوبی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ نقشے کے ذریعے مختلف مقامات کی سمتیں بھی معلوم کی جا سکتی ہیں۔ بحری اور ہوائی جہازوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے نقشوں سے ہی مدد لی جاتی ہے۔ نقشے دنیا، براعظموں اور ملکوں کے متعلق عام معلومات دیتے ہیں۔ پاکستان کے اہم طبعی خدوخال۔ پاکستان کی زمین کی سطح ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے طبعی خدوخال کے لحاظ سے پاکستان کو درج ذیل اہم خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہاڑی خطہ، نمبر 2 سطح مرتفع، نمبر 3 میدانی خطہ، نمبر 4 صحرائی خطہ، نمبر 5 ساحلی علاقے۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی کسی پہاڑی علاقے کی سیر کی ہے؟ نمبر 1 پہاڑی خطہ۔ خشکی کا ایسا بلند خطہ جس کی سطح پتھریلی، ناہموار، ڈھلوان دار اور سطح سمندر سے بلند ہو پہاڑ کہلاتا ہے۔ پاکستان کے پہاڑی خطے میں درج ذیل پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ شمالی و شمال مشرقی پہاڑی سلسلے، شمال مغربی و مغربی پہاڑی سلسلے۔ نمبر 1 شمالی و شمال مشرقی پہاڑی سلسلے۔ یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمالی و شمال مشرقی سرحدی حدود کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کافی بلند و بالا پہاڑ ہیں جن میں کئی ذیلی پہاڑ شامل ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ذیلی ہمالیہ یا شوالک کی پہاڑیاں۔ یہ پہاڑی سلسلہ دریائے سندھ کے مشرق میں ہے۔ یہ کوہ ہمالیہ کی جنوبی شاخ ہے۔ اس کو شوالک کا پہاڑی سلسلہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ۔ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال اور ان کے متوازی ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمالیہ صغیر کا کچھ حصہ پاکستان میں اور باقی جنوبی ایشیا کے شمال میں واقع ہے۔ نمبر 3 ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ۔ ہمالیہ کبیر کے پہاڑی سلسلے سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں گلیشیئرز موجود ہیں۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریا بنتے ہیں۔ اس سلسلے کی مشہور چوٹی نانگا پربت ہے۔ نمبر 4 کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ۔ کوہ قراقرم سلسلہ کشمیر اور گلگت میں چین کی سرحد کے ساتھ ساتھ مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جس کو گورڈن آسٹن یا K2 کہتے ہیں اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ پاکستان کی شاہراہ ریشم
جسے شاہراہ قراقرم بھی کہتے ہیں، اسی سلسلے سے گزر کر درہ خنجراب میں سے ہوتی ہوئی چین تک جاتی ہے۔ شمال مغربی و مغربی پہاڑی سلسلے۔ یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہیں، جو شمال میں کوہ ہندوکش سے شروع ہو کر ساحل مکران تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں شمال اور جنوب تک چند اہم پہاڑی سلسلے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کوہستان ہندوکش۔ پاکستان کے شمال مغرب میں کوہستان ہندوکش واقع ہے۔ ان پہاڑوں کا بیشتر حصہ افغانستان میں واقع ہے۔ اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ترچ میر ہے۔ نمبر 2، کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ۔ کوہ سفید دریائے کابل کے جنوب میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کی اوسط بلندی قریباً 3600 میٹر ہے۔ درہ خیبر کوہ سفید کے شمال میں واقع ہے، جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخی گزرگاہ ہے۔ کوہ سفید کے جنوب میں دریائے کرم بہتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیرستان کی پہاڑیاں، ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ اور چاغی کی پہاڑیاں مغربی پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں۔ کوہ سلیمان۔ دریائے گومل کے جنوب سے یہ پہاڑی سلسلہ شمالاً جنوباً شروع ہو کر پاکستان کے وسط تک جا پہنچتا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی تخت سلیمان ہے۔ اس علاقے کا اہم دریا بولان ہے۔ نمبر 4، کوہ کیرتھر۔ کوہ کیرتھر کا پہاڑی سلسلہ کوہ سلیمان کے جنوب اور دریائے سندھ کے مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ کم بلند اور خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 5، کوہستان نمک۔ کوہستان نمک کا پہاڑی سلسلہ سرتا مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ دریائے جہلم کے مغربی کنارے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی کم بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ جہلم، خوشاب اور میاں والی وغیرہ کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ کھیوڑہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان بھی اسی سلسلے میں واقع ہے۔ سطح مرتفع، ایسا علاقہ جس کی زمین ارد گرد کے میدانی علاقوں سے قدرے بلند اور غیر ہموار ہو، سطح مرتفع کہلاتا ہے۔ پاکستان میں درج ذیل سطح مرتفع ہیں۔ نمبر 1، سطح مرتفع پوٹوہار۔ نمبر 2، سطح مرتفع بلوچستان۔ نمبر 1، سطح مرتفع پوٹوہار۔ سطح مرتفع پوٹوہار کوہستان نمک کے شمال میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔ اس کی بلندی 300 میٹر سے 600 میٹر تک ہے۔ یہاں کا اہم دریا دریائے سواں ہے۔ سطح مرتفع پوٹوہار میں چونا، کوئلہ اور معدنی تیل کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع بلوچستان کوہ سلیمان اور کیرتھر کی پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ بلندی 900 میٹر ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان ناہموار اور بنجر ہے۔ یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، لہٰذا یہ علاقہ صحرائی خصوصیات رکھتا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے مغربی حصے میں نمکین پانی کی جھیلیں ہیں، جن میں سب سے بڑی اور مشہور جھیل ہامون مشخیل ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان کے اہم دریا ہنگول، گومل اور ذوب ہیں۔ نمبر 3، میدانی خطہ۔ میدان ایک وسیع، کم ڈھلوان دار اور نسبتاً ہموار سطح کو کہتے ہیں۔ پاکستان کے میدانی خطے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دریائے سندھ کا بالائی میدان۔ نمبر 2، دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ نمبر 1، دریائے سندھ کا بالائی میدان۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان صوبہ پنجاب کے شمال میں پوٹوہار اور شمال مغرب میں کوہستان نمک سے شروع ہو کر کوٹ مٹھن تک پھیلا ہوا ہے، جہاں پانچوں دریا اکٹھے ملتے ہیں۔ یہ میدان 5 دریاؤں کے سیراب کرنے کی وجہ سے پنجاب یعنی پنج آب کی سرزمین کہلاتا ہے۔ یہ زرعی نقطۂ نظر سے بہت زرخیز ہے۔ نمبر 2، دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ مٹھن کوٹ سے نیچے صوبہ سندھ کی طرف ٹھٹھہ تک کا سارا علاقہ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتا ہے۔ اس میدان کے جنوب مغرب کی طرف کوہ کیرتھر کا سلسلہ واقع ہے،
جبکہ مشرق کی طرف تھر کا ریگستانی علاقہ ہے۔ بالائی میدان کی طرح سندھ کا زیریں میدان بھی بڑا زرخیز ہے۔ زیادہ تر آبپاشی نہری نظام سے کی جاتی ہے۔ پانی کی کمی اور سیم و تھور اس میدان کے اہم زرعی مسائل ہیں۔ نمبر 4، صحرائی خطہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ صحرا اور میدانی علاقے میں کیا فرق ہے؟ ایسا علاقہ جہاں بارش 10 انچ سالانہ سے کم ہوتی ہے صحرائی خطہ کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ کاشتکاری کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں دریائے سندھ کے بالائی میدان کے جنوب مشرق میں تھر کا صحرا واقع ہے۔ صوبہ پنجاب میں 2 صحرا چولستان اور تھل واقع ہیں۔ چولستان کا صحرا دریائے ستلج کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ صحرا بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان وغیرہ کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ یہ صحرا ریت کے ٹیلوں پر مشتمل ہے۔ کہیں کہیں آبپاشی کی بنیاد پر زراعت ممکن ہے۔ اکثر لوگ جانور پال کر گزارا کرتے ہیں۔ دراوڑ کا قلعہ اس صحرا میں خاص تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ تھل کا صحرائی علاقہ دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان خوشاب، بھکر، جھنگ، لیا اور مظفر گڑھ کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ یہ تمام ریتہ علاقہ ہے۔ اب یہ علاقہ نہروں کے ذریعے پانی کی فراہمی سے آباد کیا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کبھی ساحل کی سیر کے لیے گئے ہیں؟ ساحلی علاقے۔ پاکستان کے ساحلی علاقے کی لمبائی قریباً 1058 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقے تجارتی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ کراچی، بن قاسم اور گوادر وغیرہ پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ ان بندرگاہوں کی وجہ سے پاکستان کی تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ ساحلی علاقوں کے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ ماہی گیری ہے۔ مچھلی کی برآمد سے پاکستان کو کافی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔